اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ گفتگو رزق حلال اور رزق حرام کے حوالے سے ہے۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر روایات اہل بیت علیہم السلام میں، حتیٰ خود قرآن میں اس کی تفسیروں کے اعتبار سے بہت کچھ بیان کیا گیا ہے۔ رزق و روزی کے حوالے سے بہت سی چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہیں، لوگوں کے سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ روایتوں میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رزق کو تقسیم کیا گیا ہے، ایک تقسیم شدہ رزق ہے، ایک غیر تقسیم شدہ رزق ہے، یعنی بہت سی بحثیں ہیں جو روایتوں میں بھی موجود ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی موجود ہیں، اور لوگوں نے مختلف علماء سے مختلف چیزیں سنی بھی ہوئی ہیں۔ میں بہت خلاصتاً کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 6، 11واں سورہ، ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ دابہ کہتے ہیں ہر حرکت کرنے والا، جو بھی اس زمین پر حرکت کرنے والا ہے، جو بندہ، اس کا رزق پروردگار عالم کی ذمہ داری ہے، اور پروردگار عالم اس کے استقرار کی جگہ اور اس کے پلٹنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور سب کچھ کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن روایات بھی موجود ہیں اور کچھ واقعات بھی موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ وآلہ السلام ایک روز سمندر کے کنارے تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چونٹی جس کے منہ میں ایک گندم کا دانہ ہے وہ پانی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں اس کا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ پانی کے قریب پہنچی۔ جیسے وہ پانی کے قریب پہنچی، ایک مینڈک پانی سے باہر نکلا اور اس نے اپنا منہ کھولا۔ یہ چونٹی اس کے منہ میں داخل ہو گئی۔ پھر وہ مینڈک واپس پانی میں چلا گیا۔ اب حیران و پریشان حضرت سلیمان اس بات کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ماجرا کیا ہے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ واپس وہ مینڈک آیا اور اس نے اپنا منہ کھولا اور یہ چونٹی باہر آ گئی۔ اب اس کے منہ میں وہ گندم کا دانہ نہیں تھا۔ جب حضرت سلیمان کے پاس سے یہ گزری تو حضرت سلیمان نے اس کو روک کے پوچھا کہ اے چونٹی، یہ بتا کہ آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان کو حیوانات کی زبان آتی تھی، کہا یہ بتا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ مینڈک مامور ہے اس بات پر، یعنی اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مجھے اس سمندر کی تہ میں ایک پتھر ہے جو اندر سے کھوکھلا ہے، اس پتھر میں پروردگار عالم نے ایک کیڑا خلق کیا ہے، اور پروردگار عالم کی طرف سے امر ہے کہ یہ گندم کا دانہ اس مینڈک کے توسط سے میں اس کیڑے تک پہنچاؤں۔ تو آپ نے مشاہدہ کیا کہ پروردگار عالم نے اس سمندر کی تہ میں موجود کیڑے کے لیے بھی رزق کا انتظام کر رکھا ہے۔ اچھا، ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جو کام خدا کا ہے اس پہ ہم سوچتے ہیں، جو ہمارا کام ہے اس پہ ہم غور ہی نہیں کرتے۔ خدا کا کام ہے رزق دینا، رزق پہنچانا۔ میں نے کہا نا، روایتوں میں ہے کہ رزق تقسیم شدہ ہے، یعنی یہ بات جب ایک انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، طے شدہ ہے کہ اس کو کتنی روزی پروردگار عالم نے اس کی پوری زندگی میں دینی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کیسے ملے گا، کیسے پہنچے گا ہم تک۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہی نہیں ہے، یہ اس خدا کا کام ہے کہ اس رزق کو ہم تک کیسے پہنچانا ہے، یہ اس کا کام ہے سوچنا۔ اس پہ ہم غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور پھر غلطیاں بھی کرتے ہیں اور ٹھوکریں بھی کھاتے ہیں۔ اور جو ہمارا کام ہے کہ ہم اس رزق کے حلال کو حاصل کرنے میں کوشش کریں، اس میں ہم کوتاہیاں کرتے ہیں۔ وہ پروردگار عالم جو اس چیونٹی کے ذریعے سے اس
تو سمندر کی تہ میں موجود کیڑے تک رزق پہنچاتا ہے تو کیا اس زمین پر چلنے والے انسان کو بھول سکتا ہے؟ اتفاق کی بات ہے، جب وہ چونٹی سے حضرت سلیمان کا مذاکرہ ہو رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب وہ دانہ تم اس تک پہنچاتی ہو تو کبھی کچھ کہتے ہوئے سنا اس کیڑے کو کہ وہ کیڑا کیا کہتا ہے؟ اس پر چونٹی نے کہا کہ ہاں، جب میں اس کو وہ دانہ دیتی ہوں تو وہ ایک دعا کرتا ہے خدا سے، یا من لا ینسانی فی جوف ہذہ الصخرہ تحت ہذہ اللجہ، اے وہ ذات جس نے مجھے اس پتھر میں، اس پانی کے تہ میں موجود پتھر میں مجھے نہیں بلایا، میرے رزق کو نہیں بلایا، لا تنس عبادک المؤمنین برحمتک، اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی نہ بھلانا۔ یہ دعا وہ کیڑا ہم سب مومنین کے حق میں کرتا ہے۔ اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں، میں ان واقعات میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے رزق تقسیم شدہ ہے، اور جو رزق خدا تقسیم کرتا ہے وہ کبھی بھی رزق حرام نہیں ہوتا۔ خدا ہمیشہ رزق حلال تقسیم کرتا ہے۔ مثلا فرض کریں خدا نے آپ کے لیے طے کیا کہ آپ کو پوری زندگی میں 1 کروڑ روپیہ ملنا ہے، 1 کروڑ حلال والا خدا نے آپ کی نصیب میں لکھا ہے۔ اب ملنا کب ہے، کیسے ملنا ہے، یہ خدا کو معلوم ہے۔ آپ کا کام ہے کہ آپ اس اب جو بھی ہے صحیح، آپ کو فگر نہیں معلوم، لیکن اس رزق کے حلال کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اسباب کی دنیا ہے نا، سبب تو آپ ہی کو اختیار کرنا ہے، آپ جو سبب اختیار کریں وہ حلال سبب اختیار کریں۔ اس لیے کہ اگر آپ حرام ذریعے سے اس روزی کو حاصل کریں گے تو وہ 10 کروڑ یا 1 کروڑ یا جتنے بھی آپ کے لیے لکھے گئے وہ مل تو جائیں گے حرام والے، لیکن حرام والے ملنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حلال آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر آپ کو حلال نہیں ملے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ 10 لاکھ یا 1 لاکھ کروڑ یا 10 کروڑ حلال لکھے ہوئے تھے، حرام آپ نے کمائے لیکن حلال اپنی جگہ پہ باقی ہیں، وہ بھی ابھی بھی ملیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ روایتوں میں موجود ہے۔ تاریخ میں ایک قصہ ملتا ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس میں امیر المومنین مسجد میں، آپ کا قصہ سنا ہے، میں بہت مختصر کر رہا ہوں۔ امیر المومنین اپنے خچر پہ سوار ہو کر تشریف لائے، باہر کھڑا کر کے ایک شخص کے حوالے اس کو کر کے کہ اس کی دیکھ بھال کرو، اندر چلے گئے۔ واپس نکلتے وقت انہوں نے اپنی جیب سے 2 درہم نکالے اسی شخص کو دینے کے لیے، مگر جب باہر انہوں نے دیکھا گھوڑے کی زین یا گھوڑے کی لگام، مختلف طرح سے بیان کیا گیا، غائب تھی، اور وہ خچر یا گھوڑا جو بھی تھا وہ حیوان وہاں پہ کھڑا تھا اور وہ شخص غائب۔ امیر المومنین نے وہ 2 درہم اپنے غلام کو دی کہ جاؤ اس کے لیے لگام یا زین جو بھی تھی وہ خرید لاؤ۔ وہ اتفاق سے جب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہی زین جو مولا کے گھوڑے کی تھی وہ اس شخص کے پاس ہے۔ 2 درہم دے کر اس نے وہ زین لے لی۔ دیکھیں 2 درہم اس کے نصیب میں تھے، حلال والے تھے، حلال طریقے سے ملنے تھے، اس نے عجلت کی، اس نے جلدی کی، اپنے حلال کو تبدیل میں حرام کر دیا۔ ملے 2 سے زیادہ نہیں، اس کو ملے وہی 2۔ لہذا اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کو ملے گا، جلدی نہ کریں، حرام کے ذریعے اس کو تبدیل نہ کریں اپنے حلال کو حرام میں، اور روزی آپ کو اتنی ہی ملنی ہے جو آپ کے مقدر میں ہے۔ میں اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے حرام خوری کے، حرام غذا کے، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اب یہ اس وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس کے کچھ اثرات روایتوں پر میں بیان ہوئے ہیں کہ اگر کوئی شخص حرام کھاتا ہے تو روایتوں میں اس کے کچھ اثرات آئے ہیں کہ وہ حرام کھانے کے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اہم اثر جو اس حرام غذا کا ہو سکتا ہے انسان کے اوپر وہ یہ ہے کہ انسان کی اولاد، اس کی نسل کے اندر ایسی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس حرام لقمے کی وجہ سے کہ جس کے نتیجے میں ہم سوچتے ہیں یار ہمارے بچے ایسے ہو گئے، ہمارے بچے ویسے ہو گئے۔ سب سے یعنی روایتوں کے اعتبار سے اہم چیز، اگر آپ اپنے بچوں کو سالم بنانا چاہتے ہیں، دیندار بنانا چاہتے ہیں، پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، تو ان کی غذا کے اوپر توجہ دیں۔ اگر ان کی غذا صحیح ہوگی تو بچوں کے اندر یہ خرابیاں نہیں آئیں گی۔ دوسری چیز، مال سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ روایتوں میں یہ ہے کہ حرام کمائی جو ہے وہ مال، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ اب میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں تاکہ کچھ چیزیں آپ تک پہنچ جائیں۔ اس کے بعد دوسری چیز، عبادت انسان کی قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تیسری چیز، انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ عبادت، مثلا آپ نے نماز پڑھی، آپ کی نماز روایتوں میں ہے کہ
لقمہ حرام کی وجہ سے 40 دن تک انسان کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ عبادت قبول ہوتی ہے، اسی طرح دعا قبول نہیں ہوتی، اسی طرح انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ بس آخر میں ایک روایت کی طرف اشارہ کروں کہ جب امام حسین علیہ السلام جو ہے عمر سعد کی فوج کے ساتھ مخاطب ہوئے تو امام نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم میری آواز پر کیوں لبیک نہیں کہہ رہے۔ دیکھیں یہ حرام کے اثرات، کیوں لبیک نہیں کہہ رہے؟ اس لیے کہ تمہارا شکم حرام سے پر ہے۔ جب پیٹ میں حرام ہوگا تو اگر امام معصوم بھی آپ کو بلائے گا آپ اس کے کہنے پر بھی لبیک نہیں کہیں گے۔ یہ روایتوں میں بہت زیادہ اس قسم کی باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ آخر میں خدا سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عنایت فرمائے اور رزق حرام سے اپنے اور اپنی اولاد کو بچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔